اچھا تو گائز اب آتے ہیں ہم انڈیا کے پہلو پہ کہ ہاؤ از انڈیا یوزنگ انفارمیشن وارفیئر اگینسٹ پاکستان اینڈ ادر کنٹریز ایز ویل. سو گائز اس میں آتا ہے ایک ہمارے پاس یورپین ڈس انفو لیب کی رپورٹ آتی ہے جس میں یہ بتایا جاتا ہے کہ انڈیا فار دا لاسٹ 15 ایئرس ایک میلیشیس ڈس انفارمیشن پروپیگنڈا پھیلا رہا تھا اگینسٹ پاکستان اینڈ چائنا ایز ویل, ٹو میلائن دیم انٹرنیشنلی, ٹو آئسولیٹ دیم انٹرنیشنلی, ان کا امیج جو ہے نا, ٹو ٹارنش دیئر امیج انٹرنیشنلی. تو گائز یہ انڈیا پچھلے 15 سال سے اگینسٹ پاکستان کر رہا تھا. تو اس میں کیا تھا, ان کا ایک واسٹ نیٹ ورک آف 265 میڈیا آؤٹ لیٹس تھے وہ جو کہ کنٹینیوسلی پاکستان کو مینس لنک کر رہے تھے ٹیررزم سے, پاکستان کا امیج انٹرنیشنلی خراب کر رہے تھے. تو گائز اس میں ایک آتا ہے نیو دلی کا سریواستہ گروپ. گائز اس میں یہ ہوتا ہے کہ گروپ یہ انٹرنیشنلی فار ایگزامپل جیسے پورٹری کرتا ہے, جیسے کشمیر جو انڈین آکوپائڈ کشمیر ہے وہ دکھاتے ہیں کہ اس میں ایز سچ کوئی ایشو نہیں ہے, دیر از پیس اوور دیئر. اور پاکستان کے جو کنٹینشن ہے اس حوالے سے وہ فالس ہے کہ وہاں پر کوئی ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہو رہی ہے. تو گائز یہ سریواستہ گروپ ایک یورپین یورپین یونین کی پارلیمنٹ کا ایک گروپ لے کر آتے ہیں وہاں سے. تو وہ ان کو وزٹ کراتے ہیں, ان کو شری نگر یا انڈین آکوپائڈ کشمیر کا وزٹ کراتے ہیں, دکھاتے ہیں کہ ایوری تھنگ از اوکے اوور دیئر. تو گائز یہ اس طرح سے نا وہ ایک چیزوں کو مینیپولیٹ کرتے ہیں, یہ گروپ مینیپولیٹ کرتا ہے. اس میں گائز ایک رول آتا ہے, رول آف ایشین نیوز انٹرنیشنل. یہ انڈین بیسڈ ایک آرگنائزیشن ہے, انٹرنیشنل آرگنائزیشن ہے. تو یہ کنٹینیوسلی وہ چیز کو جو ہے نا پروموٹ کرتا ہے, پروجیکٹ کرتا ہے جو بھی ڈس انفارمیشن ہوتی ہے پاکستان کے اگینسٹ. تو یہ چینل انٹرنیشنل سطح پہ ان کو پروجیکٹ کرتا ہے فردر. تو گائز اس میں انڈیا ان میں سے کس چیز کا استعمال کر کے پاکستان کو انٹرنیشنلی ان کا امیج جو ہے نا ٹارنش کرنے کی کوشش کرتا ہے. تو گائز یہاں پر ایک کوٹیشن آتی ہے نپولین کی. انہوں نے کہا تھا 4 ہوسٹائل نیوز پیپرس آر مور ٹو بی فیئرڈ دین 1000 بیونیٹس. تو وہ کہتے ہیں کہ 4 جو ہے نا ایک مخالفین کی جو ہے نا اخباریں وہ زیادہ نقصان پہنچاتی ہیں, ان سے زیادہ ڈرنا چاہیے بنسبت ایک 1000 بیونیٹ سے. بیونیٹ گائز ایک مینس پاسٹ میں ایک ہتھیار تھا, ویپن تھا, جس سے وتھ اسٹیبنگ جو ہے نا ایک مینس چھرا اس میں لگا ہوا تھا اس کے, تو اس سے جو ہے نا ان کی ڈیتھ ہو جاتی تھی. تو یہ وہ کہتے ہیں کہ 4 ہوسٹائل نیوز پیپرس آر مور ٹو بی فیئرڈ. سو گائز یہ انفارمیشن وارفیئر کے حوالے سے ایک وہ ہے کوٹیشن ہے. تو گائز اس میں انڈیا کا آتا ہے, انڈیا اس میں الیکٹرانک میڈیا کا یوز کرتا ہے. جیسے پلوامہ کا گائز اٹیک ہوا, پلوامہ کا ایشو ہوا, ممبئی اٹیکس ہوئے اور اڑی اٹیک ہوا. اس کے بعد الیکٹرانک میڈیا ان کی انڈیا کی میں ایک آپ کو ایک جنگوازم نظر آتا ہے. ان میں ایک وہ بڑے جوشیلی وہ تقریریں کرتے ہوئے نظر آئیں گے, اینکر پرسن سن کے کہ جنگ ہو جائے, یہ ہو جائے, وہ ہو جائے. تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا الیکٹرانک میڈیا کا اس میں بہت بڑا رول ہوتا ہے انفارمیشن وارفیئر میں. نمبر 2 از اکیڈمک نیٹ ورکس. تو اس میں جو تھنک ٹینکس ہوتے ہیں, بڑے بڑے کوئی آتھرس ہوتے ہیں, وہ ان چیزوں کو زیادہ پروجیکٹ کرتے ہیں, مینیپولیٹ کرتے ہیں انفارمیشن کو. انڈیا اس چیز کا بھی استعمال کرتا ہے. نمبر 3 از دا سوشل میڈیا. تو گائز ایز یو نو دیٹ سوشل میڈیا از دا پلیٹفارم فار ایوری ون ہیز ایکسیس ٹو اٹ. تو اس میں یہ تھا کہ جب پلوامہ کا اٹیک ہوا تو اس کے بعد دیکھا گیا کہ جو ہے نا 25 ٹویٹر ہینڈلر سے 19% آف دا ٹویٹس ہوئی ہیں. کہ مینس وہ ایک صرف 25 ہی اکاؤنٹ تھے ٹویٹر کے, وہ کنٹینیوسلی وہ سیم ہی چیز لکھ رہے تھے. اس کے بعد وہاں پر ٹرینڈ چلتے رہے, نو ٹو کرکٹ ان پاکستان. اس طرح سے انہوں نے ایک انٹرنیشنلی پاکستان کا امیج اس طرح سے نا سوشل میڈیا کا استعمال کر کے ایک ٹارنش کرنے کی کوشش کی ہے. تو گائز اس کے علاوہ انفارمیشن ان کا ہدف کیا ہے, انڈیاز انفارمیشن وارفیئر کی اپروچ کیا ہے, وہ کن ایریاز میں وہ کیا کرنا چاہتے ہیں. تو اس میں یہ آتا ہے کہ کریٹنگ ڈسٹرسٹ امنگ انسٹیٹیوشنس اینڈ دا سٹیزنس. کے اداروں اور سٹیزنس میں جو ہے نا ایک گیپ کریٹ کیا جائے, ڈسٹرسٹ کریٹ کیا جائے, سٹیزنس کو اپنے اداروں پر اعتماد نہ رہے, اور 2 نیشن تھیوری کو ڈسکریڈٹ کیا جائے,
سول ملٹری ریلیشنس کو ایکسپلائٹ کیا جائے، ان میں ایک گیپ دکھایا جائے. اس کے علاوہ سوسائٹی میں ڈس ہارمنی کریٹ کی جائے، سپریٹسٹ ایلیمنٹس کو جو ہے نا اپنا دکھایا جائے، ایک وکٹم کر کے دکھایا جائے. اس کے علاوہ آپ دیکھ سکتے ہیں، اس کے علاوہ جیسے سندھو دیش ہو گیا، بلوچستان لبریشن آرمی ہو گئی، ان کو سپورٹ کرنا، ان کو پروموٹ کرنا، یہ ساری چیزیں گائز آ جاتی ہیں انڈیا کی انفارمیشن وارفیئر میں. تو گائز اس کے علاوہ اب آتے ہیں پاکستان کے لیے پالیسی آپشنس. تو گائز اس میں دا رول آف سافٹ پاور. تو گائز انفارمیشن وارفیئر کے لیے پاکستان کو اپنے سافٹ پاور کو امپروو کرنا پڑے گا. گائز سافٹ پاور کے حوالے سے ایک بک ہمیں ملتا ہے، وہ ہے جوزف نائی کی بک تھی سافٹ پاور پہ. انہوں نے کہا تھا کہ سافٹ پاور جو ہے وہ ہوتا ہے، مینس سافٹ پاور از سم تھنگ ٹو گیٹ ادرس ٹو ڈو فار دا آؤٹ کمس دیٹ یو وانٹ، مینس وداؤٹ کسی انفلوئنس سے، کہ وداؤٹ کسی پریشر کے اگلے سے وہ کام کرا لینا جو آپ چاہتے ہوں. مینس آپ کے اتنا آپ کے آئیڈیالوجی، پولیٹیکل آئیڈیالوجی، آپ کے کلچر، آپ کے ویلیوز اتنے اسٹرانگ ہونے چاہیے کہ وہ اپیل کریں دوسری اسٹیٹس کو ٹو ڈو وٹ یو وانٹ. تو یہ ہوتا ہے سافٹ پاور. تو گائز اس میں پاکستان کو اپنا سافٹ پاور امیج کرنے کی بہت ضرورت ہے، بیکاز سافٹ پاور کے انڈیکس کے مطابق 2021 کے انڈیکس کے مطابق پاکستان رینکس 63 امنگ 105 کنٹریز. تو پاکستان 63 نمبر پہ ہے، وائل انڈیا از آن دا 36. تو انڈیا 36ویں نمبر پر ہے. تو انہوں نے اپنے سافٹ پاور کو گلوبلی امپروو کیا ہے. سو پاکستان نیڈس دیٹ. اور اس کے علاوہ سیکنڈ جو ہے فائنینشیل ریفارمس گائز. تو فائنینشیل اکانومی جو گائز یہ ہوتی ہے نا، یہ آپ کو بہت سی چیزوں سے بچاتی ہے. اس میں ایک جیمس کارویل تھے اپنا، جو بل کلنٹن کا وہ چلا رہے تھے، ان کی الیکشن کیمپین چلا رہے تھے. اس وقت گائز یہ تھا کہ اس وقت ایک اکنامک کرائسس چل رہے تھے، اکنامک ایک ایشوز تھے. تو انہوں نے کہا تھا اکانومی اٹس دا اکانومی اسٹوپڈ. تو وہ کہتے ہیں کہ یہ اکانومی ہے جو ہے نا، جو کہ ریئل چیز ہے نا، اٹس دا اکانومی اسٹوپڈ. تو وہ مینس وہ کرتے ہیں کہ ہم آئیں گے، جیسے بل کلنٹن کی وہ الیکشن کیمپین چلا رہا ہوتا ہے تو ہم جو ہے اکانومی پہ توجہ دیں گے. تو گائز اکانومی کا اتنا رول ہوتا ہے نا. تو پاکستان کو چاہیے کہ پاکستان کی اکانومی وہ پاکستان امپروو کرے، فائنینشیل ریفارمس لائے تاکہ ان چیزوں کو کرٹیل کر سکے. نمبر 3 از دا رول آف ڈائسپورا ان انٹرنیشنل لابنگ. تو گائز جو انڈیا ہے، انڈیا کی تقریباً 1.25 ارب یا 1.5 ارب تک کی آبادی ہے. تو اس میں وہ انڈیا کا تقریباً انڈینس جو ہے نا تقریباً پوری دنیا کی ہر کونے میں ہے. تو وہ اب ان کا ڈائسپورا بڑا اسٹرانگ ہے. وہ ان کو وہ ان کے امیج کو بہتر بنانے کے لیے رول پلے کرتا رہتا ہے. تو پاکستان نیڈس دا سیم ایز ویل. تو نمبر 4 از دا گائز رول آف دا میڈیا. تو گائز یہ ہوتا ہے کہ رول آف میڈیا میں یہ آتا ہے کہ جو بھی بڑے بڑے انٹرنیشنل جو میڈیا آرگنائزیشنس ہیں، جیسے CNN ہو گیا، BBC ہو گیا، اپنا TRT ہو گیا، اپنا الجزیرہ ہو گیا. تو گائز اس میں پاکستان کا کوئی بھی آپ کو اینکر پرسن نظر نہیں آتا. پاکستان کا کوئی بھی بڑا کوئی جرنلسٹ نظر نہیں آتا جو پاکستان کا سافٹ امیج دکھائے، پاکستان کا ویو پیش کرے، پاکستان کی آئیڈیالوجی پالیسیز کو پروجیکٹ کرے، ان کو ایک پازیٹیو دکھائے. تو یہ پاکستان کا اس طرح سے کوئی نظر نہیں آتا. تو اس چیز کی انٹرنیشنل سطح پہ بہت ضرورت ہے پاکستان کو. تو گائز یہ پالیسی آپشنس پاکستان امپلائی کر کے اپنا انفارمیشن وارفیئر کو ایک ان کو فیس کر سکتا ہے. تو گائز دس واز فار ٹوڈے. سو تھینک یو گائز، تھینک یو.